جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے میں نے گفتگو کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کی جو مقاصد ہے اس میں ایک بنیادی مقصد اخلاق کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کے جو اعلیٰ معیار ہے اس کی تکمیل کروں۔ تو ایک مشہور روایت ہے کہ اس میں صالح الاعمال کا ذکر ہے، صالح الاخلاق، انما بعثت لصالح الاخلاق، تاکہ میں اچھے اخلاق کی تعلیم دو لوگوں کو، اس کی تکمیل کروں۔ اور یہ ہے کہ اخلاق ایک بہت بنیادی چیز ہے انسان کے لیے، ہر مومن اور مسلمان کے لیے اخلاق اور کردار ایک بنیادی چیز ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی دیگر جتنے احکامات ہیں وہ وقتی طور پہ ہے، وہ کچھ خاص وقت کے لیے ہے۔ لیکن آپ اگر روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کتب علیکم الصیام، تو روزہ سال میں ایک بار ہے، ایک مہینہ ہے، صرف ایک مہینہ آپ روزہ رکھیں گے اور اگر کوئی نفلی روزے رکھیں گے کس کو اللہ توفیق دے وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرضی روزے صرف سال میں ایک بار ہے اور رمضان کے ایک ہی مہینہ ہے۔ نماز ہے، دیکھو نماز صرف دن میں 5 وقت فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، تم نماز پڑھو، لیکن یہ نماز دن میں صرف 5 وقت ہے اور صرف آپ فارغ ہو گئے، پھر کوئی آپ کے اوپر اگر آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایک بس 5 دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ کے بات ختم ہو گئی۔ زکوٰۃ ہے، اللہ نے فرمایا کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو حکم ہے، لیکن یہ ہر آدمی کو اوپر میں جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ بھی جب سال گزر جائے مال کے اوپر ایک متعین حصہ ہے وہ آپ دیں گے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم اس طرح حج ہے، ہر آدمی کو اوپر فرض نہیں ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی طاقت رکھتے ہیں، جا سکتے ہیں، پیسہ ہو ان کے پاس، راستے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں تو کرے، ورنہ کوئی نہیں ہے اس کو اوپر حج، اور ہر آدمی کے اوپر بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اخلاق ہے یہ 24 گھنٹے فرض ہے، 24 گھنٹے، اور ہر آدمی کے اوپر اخلاق فرض ہے۔ اس کے لیے کوئی نہیں ہے کہ کوئی متعین وقت ہے، خاص وقت ہے، اس میں تم اخلاق کے ساتھ رہیں گے اور پھر آگے تیرا ذات ہے، ایسے نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ آدمی ہے، خیارکم خیارکم لأہلہ، بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ اور فرمایا کہ وَأَنَا خِيَارُكُمْ لَهُ، فرمایا میں تم میں سے اپنے بچوں کے لیے سب سے بہتر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ صبح و شام اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، زیر تعلق ہے آپ کے، ادھر آپ اخلاق اپنائیں۔ ادھر ایسے نہ ہو کہ آپ کسی ایک جگہ پہ آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہنستے ہیں، اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جدھر آپ کے زیادہ تعلقات ہیں، جدھر آپ کے زیادہ واسطہ ہے، ادھر لوگ آپ سے تنگ ہو، گھر میں لوگ آپ سے تنگ ہو، آپ جس فیکٹری میں آپ کام کر رہے ہیں ادھر لوگ آپ سے تنگ ہو، جس بازار میں اور دکان میں آپ ہیں ادھر لوگ آپ سے تنگ ہو۔ ایسا نہیں، مطلب ایک 24 گھنٹے ایک مسلمان اور مومن خصوصی اخلاق کے دائرے کے اندر ہو۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اخلاق کے مدارج لوگوں کو سکھائے، اخلاق کے طور طریقے سکھائے، اور لوگوں کے لیے نمونہ بن کے اللہ کے نبی نے سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ایسا نہیں کی کہ صرف زبانی بات ہے، نمونہ بن کے سکھائے کہ اخلاق کیا چیز ہے، اخلاق کس چیز کا نام ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان کے اندر اصل چیز اخلاق ہے، اس کی کردار ہے، اس کے
سیرت و کردار، اس کی اثار، اس کی قربانی، اس کی ہمدردی اور رحم دلی، یہ چیزیں ایک انسان کے اندر بنیادی صفت ہے۔ اگر یہ کسی آدمی کے اندر نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ کردار نہیں ہے اور ایک مثالی نمونہ نہیں ہے، تو وہ آدمی جتنے بھی وہ عبادت کرتے، جو کچھ بھی کرتے، اس کو فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ کسی بکری سے بھی اور کسی گائے وغیرہ سے وہ بہتر نہیں ہے۔ اسی کو لوگ گوشت کھا سکتے، اس انسان کی گوشت کھانے قابل نہیں۔ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ ما سمي الانسان الا لانسی، اس کے اندر محبت ہے، لوگوں کے کام آنے کے ایک جذبہ ہے اس کے اندر، لوگوں کی اپنائیت، کسی کو مشکل میں تکلیف پہ دیکھ لے، اس کی مشکل اور تکلیف کو دور کرنا، اس کے لیے ہمدردی کا اظہار کرنا، ایک مسلمان و مومن کی اندر بطور خاص یہ خوبی ہونی چاہیے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجے اس مقصد کے لیے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور پوری زندگی کو جب ہم دیکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انقلاب برپا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مسجد کے اندر انسان نہیں تھے، اس کی پوری زندگی بھی دیکھتے ایک انقلابی زندگی ہے، ایک جدوجہد سے بھرپور زندگی ہے، محنت سے بھرپور زندگی ہے۔ جب تک مکے میں تھے 13 سال کے اندر، دیکھو کشمکش کی زندگی، روحی امنگ کی حیات، کشمکش انقلاب، کشمکش تبدیلی میں، اور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اور اس کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں لگے رہے۔ اور جب تک مکے سے جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے تو اس کی 10 سال کی جو زندگی ہے وہ پوری ایک محنت کی زندگی ہے، ایک کشمکش کی زندگی ہے، ایک انقلاب کی زندگی ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کی نمونہ ہے۔ اور پھر دیکھو جو بنیادی مقاصد ذکر کیا، آج جو میں نے آیات تلاوت کی، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ دو جگہ یہ آیت اللہ نے ذکر کی، ایک صورت صافات میں اور ایک صورت فتح میں اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا کہ اللہ وہی ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے پیغمبر کو بھیجا، کس مقصد کے لیے؟ یظہرہ علی الدین کلہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کے بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین تمام باطل ادیان کو پر غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس کو پسند نہیں کرتے۔ ایک جگہ فرمایا ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر یہ چاہتے کہ اللہ کے اس نور کو، اصلاح کے اللہ کی اس روشنی کو، اس اسلام کے اس نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کو مکمل کریں گے۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، سورۃ توبہ میں فرمایا کہ اللہ اس سے انکار کرتے ہیں مگر یہ کہ صرف یہ کہ اس دین کو غالب کرے، یہ دین پہنچائے ہر جگہ، دنیا کے ہر کونے تک یہ دین پہنچائے۔ اور اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، محنت کی، اور اس کے لیے تبدو کی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے، دیکھو ہجرت میں جا رہے، گھر بار چھوڑ کے جا رہے، جب مکے سے نکلتے ہیں تو مکے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، اے مکے، دل نہیں چاہتے کہ میں نکل جاؤں، لیکن مجھے دشمن نہیں چھوڑ رہے، اپنے خاندان کے لوگ نہیں چھوڑ رہے، میں کیا کروں؟ اور نکل رہے ہیں، اور پیچھے لوگ لگ جاتے۔ سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاتے، اور قریب پہنچ جاتے تو ادھر اس کی جو گھوڑا ہے وہ ٹھوکر لگتے ہیں، اس کو زمین کے اندر دم جاتے، پھر اٹھتے اور پھر آگے بڑھتے،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کے 3 بار ٹوکرے کھانے کے بعد جب ادھر قریب پہنچے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں. اور اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے امان دے دو کہ جب آپ کی حکومت آ جائے، جب آپ غالب ہو جائے، جب دین غالب ہو جائے تو مجھے امن دے دو اور مجھے لکھ کے دے دو. دیکھو ایک آدمی گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے، نکل کے جا رہا ہے اور اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو چھوڑ کے جا رہے لے، اور سراقہ اس کے 100 اونٹوں کے لالچ میں اس کے پیچھے جا رہے. لیکن سراقہ کو بھی احساس ہوا، اندازہ ہو گیا کہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور ادھر اس سے کہتے تھے مجھے امن دے دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ سراقہ امن تو معمولی بات ہے، اور کہا اس وقت کو یاد رکھو کہ کسریٰ کے جو کنگن ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں دیں گے، آپ کے ہاتھوں میں وہ کنگن دیں گے. انہیں کہ کس طرح ہو سکتے ہیں کہ کسریٰ جو اس زمانے کے بہت بڑی سلطنت، جس طرح آج کل کوئی کہے کہ امریکہ جی کی صدر کا نام لے کے فلان چیز اب لے کے آپ کے ہاتھ میں دیں گے. ایک آدمی گھر سے نکل رہا ہے، اتنی مشکلات میں ہے، لیکن یقین دے کے، عزم دے کے، اللہ کے ذات کے اوپر اعتماد اور توکل دے کے، کیوں کہتے ہیں کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہی منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہہ گئے. اصل چیز یقینی محکم، عمل پیہم، محبت پاک عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. یقینی محکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یقینی محکم، مضبوط یقین، عمل پیہم، مسلسل تگدو، کام، کوشش، محبت پاک عالم، ایک محبت کے ایک مرکز. یعنی گھر سے نکل رہے اور سراقہ سے کہتے کہ اس دور کو یاد رکھو کہ جب کسریٰ کے کنگن ہم آپ کے ہاتھوں میں دیں. اور پھر کچھ وقت بعد جب یہ فتوحات ہو گئی اور مکے کے بعد مکہ فتوحات ہو گئی، تمام غزوات ہو گئی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کسریٰ کے وہ تاج لایا، اس کے وہ کنگن لائے، اور پھر سراقہ کو بلایا گیا. باقاعدہ سراقہ سے کہا کہ دیکھو یہ سونے کی کنگن، یہ چونکہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو آپ کے ہاتھ میں ایک بار ڈال دو. اس کے ہاتھ میں ڈال دیا اور پھر نکال دیا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے مشکل میں ہے، لیکن یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دین کے برکت سے، اس اسلام کے برکت سے، اس اخوت اور محبت کے اس پیغام کی بدلے میں اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرے گی. اور پھر وقت لوگ نے دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، حضرت خباب بن عارت تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ الا تستنصرنا الا تدعو لنا، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعائیں نہیں کر رہے، یا رسول اللہ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے اللہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہا یا خباب جلد بازی نہ کرو، اور فرمایا کہ قد کان قبلکم امم، آپ سے پہلے ایسی امتی گزرے، ایسے قومی گزرے کہ اس کو فیحفر له فی الارض، زمین میں اس کے گڑھا کھودا کیا، اور اس کے اوپر فیجاء بالمنشار، اور پھر آری کو لایا اور سر کے اوپر رکھ کے فیشق بس نے اس کو 2 ٹکڑے کیا سر سے. اس دعوت کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خباب بن عارت کو کہ لوگوں کو قبر کے اس کے لیے گڑھا کھودا گیا اور سر کے اوپر آری رکھ کے اس کو 2 ٹکڑے کیا، اور فرمایا کہ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، کہ لوہے کے کنگن سے، لوہے کی کنگھی سے اس کے گوشت کو ہڈی سے الگ کیا گیا. لیکن فرمایا کہ وَاللَّهِ مَا يَسُدُّهُ عَنْ ذَلِكَ، وہ دین سے نہیں روکے، دین سے پیچھے نہیں ہٹے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاللَّهِ لَا يُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ کی قسم اللہ اس دین کو مکمل کریں گے، اس کو غالب کریں گے. اور فرمایا حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتٍ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ،
فرمایا کہ ایک سوار اپنے سواری کے اوپر سوار ہوگا اور وہ من صنعاء الی حضرموت، صنعاء سے حضرموت تک جائیں گے، دور دور کے علاقے. جیسے کوئی آج کل کہے کہ کراچی سے کافی پشاور تک جائیں گے، اور اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی رہزن، کچھ نہیں ہوگا. فرمایا کہ اوِّذِّئْبُ عَلَىٰ غَنَمِهِ، فرمایا کہ ایک آدمی حتی یسیر راکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ، اوِّذِّئْبُ عَلَىٰ غَنَمِهِ، اور کوئی جو بکریاں لوگ اس کو جو بھیڑیا کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایک حفاظت کا دور رہے گا، ایک امن کا دور آ جائے گا. وہ ایک آدمی اکیلے میں سفر کرے گا، خدا کے خوف کے علاوہ کوئی خوف نہیں. لوگ حیران تھے کہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ جو بنو تغلب کے ڈاکو ہے، یہ جو مکے کی بڑی بڑی رہزن ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہیں دیکھو خباب بن عرت رضی اللہ عنہ جو ابتدائی دور مکے کے اس پہ اسلام قبول کیا، اور خباب بن عرت رضی اللہ عنہ نے خود بہت مشکل برداشت کی. ام انمار ایک عورت کی مکے کے، بہت جاہل قسم کی ضدی عورت، اس کے غلام تھے اور یہ لوہار کے کام جانتے تھے. جب اسے اسلام قبول کیا تو انگاروں کے اوپر لٹاتے تھے، اور انگار اس کے بدن سے جو پیپ نکل جاتے، خون نکلتے تھے، پانی نکلتے تھے، اس سے انگارے بجھ جاتے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا کہ خباب جلدی نہ کرو، یہ دین اللہ غالب کریں گے. اور ایسے حتی یسیر راکب من صنعاء الی حضرموت، صنعاء سے حضرموت تک ایک مسافر جائیں گے اور اللہ کے خوف کے خداوت کوئی خوف نہیں ہو. لوگ حیران تھے کہ کیسے ہو سکتے ہیں. ایک آدمی جو دعوت خفیہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ چند لوگ اس کے ساتھی ہے، غلام ہے، چند بچے ہیں، کوئی ہے بھی نہیں، یہ دن کیسے غالب ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہی بات ہے جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، اور جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہہ گئی. اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ دن مغلوب ہونے کے لیے، غالب ہونے کے لیے، یہ دن غالب ہو جائیں گے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی کلمہ، یہ دین، یہ غالب ہو جائیں گے، یہ غلبی کے لیے. اور پھر وہ دیکھا عمر فاروق کے دنوں کے دور میں، رات کے تاریکی میں عمر فاروق کے دنوں پر گشت کر رہے ہیں، 24 لاکھ مربع زمین کے اوپر حکومت ہے، گشت کر رہے. دیکھا کہ رات کا وقت ہے، ایک مسافر کی اونٹ مدینے کی طرف وہ مسافر آ رہے ہیں. عمر فاروق کے دونوں جا کے اور اس اونٹ کے مہار کو پکڑ لیا اور پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا کیا؟ عمر فاروق کا انتقال ہو گیا. پھر عمر فاروق نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ رات کی تاریکی میں مدینے میں داخل ہو رہے بے خوف و خطر. اس نے پھر یہی پوچھا کہ عمر فاروق کا انتقال ہو گیا. اور جب تیسری بار عمر فاروق نے پوچھا تو ایک عورت تھی، ایک نسوانی عورت، ایک نسوانی آواز فضا میں گونج اٹھی، اور اس نے کہا اللہ کی قسم یا عمر فاروق کا انتقال ہو گیا، اور یا عمر فاروق یا جو ہے کوئی اور مسئلہ ہوا، ورنہ اس رات کی تاریکی میں کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ کسی مسافر کی اونٹ کی مہار پر. پتہ چلا، کہا یا عمر فاروق کا انتقال ہو یا تو خود عمر فاروق. تو عمر فاروق کا نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ سے امن آ گیا، سے اطمینان آ گیا. اور جب عمر فاروق زخمی ہو گئے، وہ مسافر کسی کو بھیجا کہ جاؤ جی شام سے کس طبیب کو لائے. آ رہے تھے، راستے میں اس نے دیکھ لیا کہ ایک بکری ہے کسی کی اور کے فصل میں چل رہے. اس صحابی نے طبیب سے کہا تم واپس جاؤ. طبیب نے کہا کیا ہوا؟ کہا جو عمر فاروق کا انتقال ہو گیا. کہا اس سے حرام ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ عمر فاروق انتقال کر گئے؟ اس صحابی نے کہا کہ دیکھو اگر عمر فاروق زندہ ہوتے نا تو اسلام کے ساتھ اعلان حکومت میں اس بکری کے اندر جرت نہیں تھی کسی اور کے فصل میں چلتے، تو معلوم ہوتے کہ عمر فاروق کا انتقال ہو گیا. اور واقعی اس دیکھا کہ عمر فاروق کا انتقال ہو گیا. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا کہ دن غالب ہو جائے گا، یہ پوری دنیا کے روز زمین کے اوپر ہر جگہ لوگ جائیں گے اور خدا کے خوف کے علاوہ کوئی خوف نہیں. دور آ گیا، لوگوں نے دیکھ لیا. خندق کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں.
صحابہ بھی بھوک سے لڑالے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوک ہے، پیاس ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اور خندق کے اندر ایک پتھر نکلا، ایک پتھر کو توڑنے کے لیے سلمان فارسی جو مشورہ دیا تھا خندق کے، اس نے کوشش کی لیکن پتھر نہیں توڑ سکے۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ ایک پتھر ہے، ہم نے بہت کوشش کی لیکن توڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ ایک بار جب اس کے ایک ضرب لگاتے اس کی چنگاریاں نکلتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے یمن کے جو محلات دیکھ لی۔ دوسری بار جب مارتے فرمایا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت دیکھ لیا۔ منافقین جو اس ہر زمانے میں منافق موجود ہوتے ہیں، اس نے کہا دیکھو ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ہم خزائے حجر کے نہیں جا سکتے، اور یہ پیغمبر کی دور دور کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھو سب اللہ ہے، سب پھر لوگوں نے دیکھ لیا، جو کانوں نے یہ بات سنی وہ آنکھوں نے دیکھ لیا، اور اللہ نے اس دین کو غالب کیا، پوری روز زمین کے اوپر اللہ نے اس دین کو غالب کیا۔ اور یہ پھر ایک ایک موقع پہ لوگوں نے دیکھ لیا، وہی مکہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے، عبادت کرنا چاہ رہے تھے، جب وہ مکے میں تھے اور اس وقت چند لوگ ان کے ساتھ تھے، تو عثمان بن طلحہ اس وقت مدینے کی کلید بردار تھے، چابی ان کے پاس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی کہ عثمان یہ بیت اللہ کو ذرا بولو کہ میں اندر جا کے عبادت کرو۔ عثمان نے کہا نہیں، آپ کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں کھول سکتے۔ عثمان اس وقت اللہ کے نبی نے دیکھو بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، مشکل میں چند ساتھی ہے ساتھ، لیکن یقین ہے کہ اللہ اس مکے کو فتح کریں گے۔ ان سے کہا کہ عثمان یاد رکھو ایسے دور آئے گا کہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو دوں گا۔ اس نے کہا یہ تو پھر قریش کے لیے بڑی شرمندگی کے وقت ہے اور بہت زیادہ شرمندگی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، قریش کی عزت کی بات ہے، عرب کی عزت کی بات ہے، اللہ اسلام کو غالب کریں گے، یہ مکہ فتح ہوگا، اور یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں جس کو چاہتا ہوں اس کو دے دوں گا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پہ مکہ فتح ہو گیا اور سارے لوگ موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنجی۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا خذوها خالدۃ القالدۃ، کہا ہمیشہ کے لیے لے لو، بس یہ آپ کے خاندان اس کے اہل ہے، ذمہ دار ہے، اور ابھی تک اس خاندان کے اندر اسی مکے کے بیت اللہ شریف کی جو دروازے کنجی ہے ان کے خاندان میں یہ چل جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو جو کچھ کہا تھا، اللہ نے اسلام کو غالب کیا، دل کو غالب کیا، لیکن یہ دل کیسے غالب ہو گیا؟ ایک صرف دعاؤں سے غالب ہو گیا، صرف مسجد میں بیٹھنے سے غالب ہو گیا، صرف ادھر ادھر کہ جو لوگ خرافات کرتے اس سے غالب ہو گیا؟ نہیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی چیز ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی نے دعوت دی لوگوں کو، دعوت، اور یہ دعوت صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ دعوت صرف مسجد کی یہ نہیں ہے کہ مسجد کی مولوی کا کام ہے۔ ہر مسلمان، ہر مومن جس کے پاس یہ کلمہ پہنچائے اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگ کو دعوت پہنچائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہادت حق پیمفلیٹ ہے اس کے نام سے مولانا مودی رحمہ اللہ کے۔ ہر مومن کی ذمہ داری کہ جو آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے ان لوگوں تک پہنچائے، نہیں پہنچا رہے تو قیامت کے دن اللہ کو پکڑیں گے۔ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور آپ کو گریبان سے پکڑیں گے، پوچھیں گے کیوں؟ کہیں گے کہ اس آدمی کے پاس حق بات کی، دین کی بات پہنچے، دین کے پاس کلمہ ان کے پاس تھا، انہیں مجھے نہیں پہنچایا، میری ذمہ داری ہے، میرا حق تھا ان کے اوپر، اس لیے میں نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بنیادی جو کام کیا ہے کہ دعوت پہنچائے، سب سے پہلے اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو۔ جب اللہ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے ستاروں کو، اپنے قریب لوگوں کو بلاؤ، اس کو ڈراؤ، تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ دعوت کی، بکری ذبح کی اور خاندان کے لوگوں کو بلایا، اس کو دعوت دی، اور ایک ایک کو مخاطب کیا کہ قیامت کے دن میں نہیں چھوڑا سکتا ہوں جب تک تم اسلام قبول نہ کرے، جب تک کلمہ نہ پڑھے۔ اور گھر کے اندر زور کے وقت تشریف لائے، تکا ہوا ہے، کھانا نہیں کھایا، اور ادھر کس نے کہا کہ ایک قافلہ آیا تو کھانا چھوڑ کے جا رہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابھی تو باہر سے ہے، تھوڑا صبر کرو، بعد میں جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ، کیا پتہ مجھے کوئی حادثہ ہو جائے، مجھے کوئی واقعہ ہو جائے، یا وہ لوگ چلے جائیں،
اور میرے دعوت کے بغیر وہ چل جاتے. کتنی عجیب بات. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چھوڑ کر صبح شام، اور ہر ایک کے ذوالمجاز اس وقت میلہ ہوتا تھا بہت بڑا مکی کے اندر، اس میں خرافات بھی بہت ہوتے تھے. اوکاس ایک میلہ تھا، اور میلے تھے. ان میلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے. اور پھر کوہ صفا کے اوپر چڑھ کے لوگوں کو عمومی، جب اللہ نے فرمایا کہ عام دعوت دی. پھر خطوط بھیجی پوری دنیا میں، عرب و عجم کی بادشاہوں کے پاس ایک ایک صحابی پہنچا مختلف جگہوں میں، اور اسلام کی دعوت کو بھی تک پہنچایا. ایک بنیادی چیز دعوت ہے. ہر مسلمان مومن کی ذمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض ہے، قرض ہے. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی دعوت وہ لوگوں کو دے، اسلام کے حقانیت کی دعوت کو ان لوگوں تک پہنچائے. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اسلامی جہاد ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں گئے، 10 سال میں کوئی 26 یا 27 یا 28 بعض روایت کے مطابق 29 غزوات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور سرائے ساتھ ملائے تو یہ کوئی 60 کے قریب ہو جاتے ہیں، کوئی 58 یا 60 کے قریب سرائے ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں جا سکے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے. خود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے پھر بھی نکلتے تھے. اس وجہ سے بعض غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، ورنہ ہر موقع پر خود جاتے. اور غزوہ احد کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچے، سر سے خون نکل رہے، اور ان کے جو جوتے مبارک ہے اس میں وہ خون سے بھر جاتے ہیں، دان شہید ہو جاتے ہیں، انگلی سے خون جاری ہے. اور فرمایا کہ انک اس وقت رمیتی وفی سبیل اللہ ملقیتی، کیا تم معمولی انگلی ہو، اللہ کے راستے میں آپ کو زخم پہنچے. اور پھر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں. لو وجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 10 بار تمنا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بنیادی دوسرے نمبر پر جو کام کیا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے غلبی کے لیے، دین کی غلبی کے لیے، اسلام کے راستے میں جو رکاوٹ ہو، جس طرح کوئی آبادی بنا رہے، کوئی روڈ بنا رہے، اس میں کوئی پتھر آ جائے، اس کا حل یہ کہ آپ اس کو توڑیں گے، توڑنے کے بغیر وہ کوئی حل نہیں ہے. اس لیے اس کے ذریعے سے. اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، بنیادی کردار، بہترین اخلاق، اس کے نتیجے میں لوگ اسلام کے قریب آئے، دین کے قریب آئے، اور اسلام کو اللہ نے غالب کیا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوری زندگی اگر پڑھے صحیح سیرت تو دیکھیں کہ اس میں بہت کچھ ہے. ہمیں صرف چند چیزیں ہمیں معلوم ہے. اس سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میرے سب نوجوان موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، اللہ کی اس کتاب کو کم از کم ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا. 30 پارے قرآن، آپ میڈیکل کی ساری کتابیں پڑھ سکتے ہیں، انجینئرنگ کو پڑھ سکتے، مختلف پڑھ سکتے ہیں. آپ نے ایک آسان کتاب قرآن، آپ نے اس کو سمجھا نہیں کہ 30 پارے کتاب کے اندر کیا، ہر کی تفاصیر موجود ہے الحمدللہ ہر جگہ. یہاں بھی شیخ امین صاحب کے درس عشاء کے بعد، اور مسجد میں جہاں پر جس مولوی کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، جس تفسیر کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، پڑھو. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکے گے. دوسرے کی سیرت کی جو کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری طرح پڑھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سالہ زندگی کتنی بابرکت زندگی، کتنی خوبصورت زندگی ہے. اس کو پڑھو اور اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کو بنائے. اسی میں دنیا کے بھی خیر ہے، اسی بھی آخرت کی بھی خیر ہے. آخر میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف کیا سازشیں ہو رہا ہے، مسلمان کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے علم میں ہونی چاہیے. اس وقت جو گلوبل سمود فلوٹیلا جو ایک سمندری قافلہ ہے، ادھر اسپین سے نکل کے تیونس اور تیونس کے آگے، وہ پوری طرح ایک طرف تو اسرائیل کے نگرانی میں وہ ہے، اوپر سے ڈرون کے خطرات ہے، تو لیکن اس سے بڑھ کر سمندری جو موج ہے، سمندری جو پانی ہے، اور طغیانی اور طوفان، اس کا بہت خطرہ ہے. لیکن الحمدللہ
کہ ایک سمندری قافلہ وہ شروع ہے اور غزے کی طرف اسی جہازوں میں جو سمندری جہاز ہے اس میں ادویات، اس میں کھانے کی چیزیں، اس میں بچوں کے لیے دودھ ہے، اس میں ضروری جو زندگی کی چیزیں ہے وہ، اور سب سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے یہ جو غزہ کا محاصرہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس کے بات ہے کہ پوری اسلامی دنیا اور پوری کسی ملک نے اس کے ابھی تک اس کے دفاع کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ ایک تو ہم ان ممالک کے جہاں جہاں پر سے گزرتے ہیں، جو جو ممالک کو لگتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قافلے کو ان کو تحفظ دے دے، اس کو سہولیات دے دے۔ اور دوسری طرف ہم تمہارے مسلمانوں کی ذمہ داری بس اس کے لیے بہت واضح ہے۔ اس میں دیکھو مسلمان بہت کم ہے، اس میں کوئی 30% مسلمان ہے، اس میں تقریباً کوئی 60 یا 70% غیر مسلم ہے۔ اس میں دیکھو نیلسن منڈیلا جو تھا اس کا کوئی پوتا یا نواسہ بھی اس میں ترکی کے پارلیمنٹرین اس میں مختلف خواتین جو اس کے پردہ بھی مکمل نہیں ہے، لیکن ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کہ غزہ میں ایک انسان مر رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، اس میں خواتین مر رہے ہیں، اسی ہمدردی کی وجہ سے وہ اس قافلے کے سر چلی۔ اور الحمدللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستان سے مسلم 6 افراد موجود، اس میں ایک سینیٹر مشتاق احمد خان جو ماشاءاللہ ایک جرأت کا نام ہے، ایک بہادری کا نام ہے، اور ہر وقت اس نے بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی تہذب کے، بغیر کسی تنظیم پرستی کے، اس نے ہر حق کے لیے بات اٹھائی۔ الحمدللہ اس میں موجود ہے، اور سب کو چوٹ چاڑ کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے وصیت لکھ دی، میں شہید ہو جاؤں۔ دوسری طرف پیر مظہر جو بہت بڑے ایک خاندانی آدمی ہے، اور اس وقت بھی وہ گلگت بلتستان کی حکومت کی وزیر ہے، وہ اپنا سب کو چوٹ چاڑ کے اس کے ساتھ، اور 4 اور لوگ ہیں، اور ہر جگہ پاکستانی جھنڈا لہرا، اور ایک پورے عزم و یقین کے ساتھ وہ نکلے۔ تو ہمیں ان لوگوں کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارے موبائل کے جو فیس بک ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال کرے، یوٹیوب اس کے لیے استعمال کرے، جو آپ کے ساتھ 5 چیزیں ہیں استعمال کرے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی اس میں شریک ہے، اس میں یہ جو دیگر لوگ شریک ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل ایک درندہ ہے، ایک باولا کتا ہے، اس سے کوئی توقع نہیں ہے کہ ان کو کوئی چھوڑیں گے، کسی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ اس دن بھی رات کے وقت مشتاق صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت بھی ہمارے اوپر ڈرون حملہ جو ہے اس کے گشت جاری ہے۔ دن میں دکھائے 2 ڈرون حملے، 2 ڈرون جو ان کی ڈرون ہے اس کے اوپر گشت کر رہے ہیں، اور اس کو پوری طرح مانیٹر کر رہے ہیں، آگے جا کر ان کے اوپر حملہ کرے۔ اس لیے ان کی خصوصی دعائیں بھی کرے، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھے، اور آپ کے پاس جو کچھ ہے جہاں کی جگہ بیٹھے لوگوں کو پتہ نہیں، اس کو باخبر کرو کہ بھائی یہ جو سمندری قافلہ کس وقت سے کی جا رہا ہے۔ اور دوسری بات جو میں بڑی خوشی کی بات ہے، میں خبر سناتا ہوں، اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم نے سعودی کا دورہ کیا اور سعودی کے ساتھ جو معاہدے ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشائن بات، اس پہ ہم سب کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے تحفظ کریں گے، اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کریں گے تو وہ تحفظ کریں گے، سعودی کے اوپر کوئی حملہ کریں گے تو پاکستان تحفظ کریں گے۔ اور سعودی اصل میں ایک معاشی ملک ہے، ایک خوبصورت، اللہ نے اس کو بہت کچھ دے دیا، اور پاکستان جو ہے دفاعی لحاظ سے ایک مضبوط ملک ہے، وہ معاشی لحاظ سے مضبوط ہے، ان کے پاس وسائل عید کے خرچ ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس دفاعی لحاظ سے مضبوط ملک ہے۔ اگر اس طرح معاہدہ ہمارے ہوئے، ہمارے ذریعے سے اگر اللہ حرم کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے ذریعے سے اگر اللہ مسجد نبوی کی حفاظت کرے، ہمارے افواج کے ذریعے سے ایک اسلامی ملک کی حفاظت ہو، کتنی اچھی خوشی کی بات ہے۔ آگے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ نیٹو ترقی کے اتحاد بن جائے، جس طرح ان کے نیٹو افواج ہے، ان کے جہاں چاہتے ہیں حملے کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اللہ کرے کہ اس اتحاد، اس پہ وسعت آ جائے، جو 57 اسلامی ممالک ہیں یہ سب ایک ہو جائے، ایک جان بن جائے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی نتنیاہو کل جو انہوں نے تقریر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم کسی کو معاف کریں گے، نہیں، کہتے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں حملہ کریں گے، جہاں چاہتے ہیں ہم میزائل بھیجیں گے، جہاں تک چاہتے ہیں ڈرون بھیجیں گے، بالکل ایک کتے کی طرح۔ جس طرح کتے کو آپ کتے کو پتھر ماریں گے تو آپ سے بھاگیں گے، لیکن آپ کے کتے سے
بھاگنے شروع کے پیچھے آپ کے لگ جاتے. دیکھو یہ چند گھنٹوں کی، یہ چند ایک ہفتے کے اندر اس نے 5-6 ممالک مسلمان کو حملہ کی، اور ابھی پاکستان کو بالکل کی دھمکی دے رہے. اس لیے اس دور میں اس پر اتحاد کی ضرورت ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ اس اتحاد کو اور بھی مضبوط کرے، اور اس طرح ساری اسلامی دنیا ایک ہو جائے، ایک ہو مسلم حرم کے پاس آنے کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک اشرف. یہ ضرورت ہے اس دور کی. ورنہ دیکھو عرب دنیا سمجھ رہی تھی کہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، ہمارے امریکہ کے ساتھ دوستی ہے، ہماری اسرائیل کے ساتھ دوستی ہے. یہ قطر دیکھو، قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو قطر کے اندر سب سے بڑا امریکہ جو اڈا ہے، سب سے جس میں 10,000 امریکی فوجی ہے، اس کے سب کچھ خرچے یہ قطر کی حکومت دیتی ہے. اور ادھر ابھی جو ٹرمپ گیا تھا اس کو جو جہاز دی، ایک جہاز، اس جہاز کے اوپر ایک اسلامی دنیا کے ایک غریب ملک وہ بہت کچھ کئی روشنی بنا سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن قطر نے دیا. لیکن اللہ نے جو فرمایا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کبھی یہودی کبھی خوش نہیں ہوتے.